شادیوں میں فضول خرچی کا کوئی رواج نہیں تھا، اور اسلام کی آمد کے بعد جو تھوڑا بہت اگر پیدا بھی ہو جائے تو اس کا خاتمہ مقصود تھا۔ تو آپ یہیں سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ کوئی آدمی تجارت کی غرض سے آیا ہے مدینہ المنورہ میں، اس کا مکان بھی مدینہ میں نہیں ہے، اس نے پیغام نکاح دے دیا، ایجاب و قبول ہوا اور نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی بارات ہے، نہ کوئی بھنگڑا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی فضول خرچی کا معاملہ ہے، نہ ڈھول تپاشے کا کوئی نظام ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ بس آئے، پیغام نکاح دیا، معلوم ہوا بھائی کہ تمہارے یہاں کوئی جب خاتون ہے اور قابل نکاح ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں۔ سامنے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، آپ تاجر آدمی ہیں، بڑے تاجر ہیں، تو ہم اجازت دیتے ہیں۔ چند لوگ جمع ہوئے، رواحان جمع ہوئے، اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ لیکن آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ شادی کو ہم نے کتنا مہنگا بنا دیا۔ ہر انسان کرنے سے پہلے بہت زیادہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے شادی کے تعلق سے، لیکن مذہب اسلام کی تو یہ تعلیم نہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی پوری زندگی، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے بڑے صاف لفظوں میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مقصود یہ تھا کہ صاحب ایمان اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کی منشیات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے حجت بنتی ہے اللہ کے نبی کی زندگی۔ بھائی اس طرح ہم زندگی گزاریں گے جیسے رسول اللہ نے گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد میں حضرات صحابہ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن دیکھیے، احادیث دیکھیے اور ان کی تشریحات دیکھیے، نہ سمجھ آئے تو پھر مزید فقہا سے سمجھیے۔ تو اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہم سمجھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ شادیوں میں کوئی فضول خرچی ہے ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کی پوری جماعت، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر کے رئیس صحابہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ فقیر تھے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے صحابہ موجود ہے، حضرات صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے، اور بڑے رئیس صحابہ موجود ہے۔ ایسے بڑے بڑے صحابی ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام عمل میں آیا اور اس کا آغاز ہونے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی، مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اور کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو بڑے بڑے اخراجات کو اور بڑے بڑے معاملات کو سنبھالتے۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ صحابہ فقیر تھے، بڑے بڑے رئیس تھے اور سرداروں، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن نہیں، شادیوں میں کوئی فضول خرچی کسی بھی صحابی نے نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی، مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، مال تو تھا، لیکن ان کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی۔ اپنی زندگی کا ہر پہلو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق، آپ کی حیات طیبہ کے مطابق گزارنا چاہتے تھے۔ اور جہاں خرچ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، پھر صحابہ نے تاخیر نہیں کی، پھر اپنے گھر کو بھی لٹایا ہے، اپنے گھر کا ہر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خرچ وہاں کرے جہاں کرنے کا حکم ہے، اور جہاں شریعت طیبہ فضول خرچی سے تشدید ہے اور ایسے ملعون کام جن پر شریعت طیبہ کی لعنت ہو، ان سے بچنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو شادیوں میں فضول خرچی کا کوئی نظام نہ تھا، نہ ہے، اور نہ آنے والے شریعت طیبہ کے زمانے میں رہے گا۔ یہ ہماری خود کی غلط فہمیاں ہیں، چلی آ رہی ہے اور چل رہی ہے، اور شاید اگر جہالت اسی طرح رہی تو چلتی بھی رہے گی۔